اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، یہ باب ہے اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے فضائل پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے اور بڑی مشہور ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے لکھی جاتی ہے کہ اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے تو نیت سے شروع ہوتی ہے، فقہ کی کتابیں دیکھیں گے آپ لوگ تو فقہ کی کتابیں وہ طہارت سے شروع ہوتی ہیں۔ طہارت سے شروع کرنے کا جو ایک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی اعمال آپ کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے باوضو ہونا اور ناپاکی سے دور ہونا، یہ بہت لازمی ہے، شرط ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کی بنیادیں پہلے سمجھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اعمال کو سمجھنے کے لیے اور اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت پہ رکھی گئی ہے، اس لیے نیت کی فضیلتوں پہ احادیث کی کتابیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت مشہور ہے اور میرے خیال میں ہر مسلمان کو آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاعمال بالنیہ یا انما الاعمال بالنیات، دو طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بخاری شریف سے یہ حدیث یہاں پہ نقل ہے، جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے وہ مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی آپ کا عمل ایسے اوپر جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے آگے حدیث آئیں گی بھی صحیح، کہ منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، اس کی نیت تو ٹھیک نہیں ہوتی۔ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اصل میں اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اخلاص بھری نیت کرتا ہے وہ، کوئی بھی نیت کرتا ہے تو مومن کی نیت اچھی ہوتی ہے اور منافق کا عمل اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیتوں پہ رکھی گئی ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَاهُ، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہوگا نامہ اعمال میں جس کی اس نے نیت کی ہو۔ ایک بندے نے کنواں کھودا ہے تو پانی کی غرض سے کھودا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، تو اس کو کنویں کا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ راستے میں کسی نے کنواں کھود دیا ہے، کوئی رات کے وقت کوئی گر نہ جائے اس میں، وہ بند کر دیتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک کو کھولنے کا، ایک کو بند کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس کی ہجرت دنیا کی غرض سے ہو، يُصِيبُهَا، تو اس کو دنیا مل جائے گی، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا یا يَنْكِحُهَا، اور اگر وہ عورت کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، کسی کے پیچھے وہ آیا ہے تو اس کو اس کی شادی ہو جائے گی اس سے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت جو ہوگی وہ اسی طرح اوپر جائے گی جس کی اس نے نیت کی ہے، جس غرض سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کا جو پہلے دو جملے ہیں وہ اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کی وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے جس کی نیت کی ہوگی ہے۔ اچھا جی، میں یہ حدیث پاک آئیں گی بھی صحیح کہ اگر فرشتوں کو حکم دیا گیا ہوا ہے کہ مومن جب نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیکی لکھ لو، اگر نیکی کی نیت ہے تو لکھ لو پہلے سے ہی، اور اگر وہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو کہتے اللہ پاک کو حکم دیا ہوا ہے کہ نہیں لکھنا ہو، نیکی لکھو، نیت پہ ہی لکھ لو، اور عمل جو ہے وہ جو گناہ کا عمل ہے تو اس کے لیے جو ہے نہ لکھو جب تک وہ کر نہ لے۔ تو اگر وہ برا عمل نہیں کرتا پھر تو اس کو اجر ملے گا، اس نے نیت کی تھی لیکن نہیں کیا وہ برا عمل تو اس کو اب اجر ملے گا۔ تو یہ بڑا بڑا اچھا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا مومن کے ساتھ۔ اچھا، یہ حدیث ذرا تو اسی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو میں آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہوں، اس کو چھوڑ کے کوشچن آ گیا راشد جی، راشد بھائی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ الحمد للہ۔ سر یہاں پہ صرف ایک اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ مطلب نیت کا جو ہے وہ مطلب اعمال کا جو ہے ڈیفینیٹلی نیت کے اوپر ہے، تو پھر آپ جیسے نیت کرتے ہیں اللہ پاک ویسا کرتا ہے، تو سیم اسی طرح ایک تو ہے کہ نیت اور گمان بھی کیا فرق ہے، کیونکہ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر آپ جیسا جیسا گمان کرتے ہو پھر میں ویسا ہی نہیں کر دیتا ہوں نا۔
تو آیا مطلب دیر از سم ٹیکنیکل ڈفرنس بٹوین نیت اینڈ گمان، اور اگر ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کسی ایگزامپل کے ساتھ تو بہت شکریہ۔ سادہ ہے جی۔ اچھا دیکھیے، نیکی کے حوالے سے تو جو جو نیت ہے اس کے حوالے سے تو ہم نے بہت ساری حدیث پڑھی ہوئی ہیں آلریڈی، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں بتا بھی دی ہیں آپ کو، کہ نیت بندہ کر لیتا ہے، جیسے بندہ نیت کرتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاشورہ کا جو روزہ ہے اگلے سال جو ہے ہم دو دو روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، دو روزے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگلے سال جو ہے ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور آپ کی جو سال مبارک ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے امت نے دو ہی روزے رکھنے شروع کر دیے عاشورہ کے، اور وہ ہو گیا۔ مومن جو ہوتا ہے جب بھی وہ کسی چیز کی نیت کرتا ہوتا ہے، کسی بھی نیک عمل کی کسی بھی حوالے سے، تو اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو، اور یہ بھی حدیث میں ہے، اگر یہاں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں نہیں آئی تو پھر ہمارے پاس حدیث میں موجود ہے، اور وہ میں آپ کو لکھ کے بھی بھیج دوں گا، آپ کو یہاں پہ وہ ڈھونڈ کے نا عربی اس کی اردو وہ بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی عمل کرے گا وہ تو آ جائے گی، لیکن گمان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اگر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو مترادفات میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر گمان جو ہے وہ اس کو زن کہتے ہیں، عربی میں زن کہتے ہیں اس کے لیے زن کا لفظ ہے، جس کے لیے نیت کا لفظ ہے اس کے لیے زن کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں، وہ احادیث میں نہیں، وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ تم جو مومن لوگ ہو تم نے زیادہ گمان کرنے سے جو ہے وہ خود کو روکے رکھنا ہے۔ گمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پہ کہ یار یہ بندہ ٹھیک لگ نہیں رہا، مجھے اس کی نیت مجھے اچھی لگ نہیں رہی، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چال چلے گا، لگتا ہے مجھے یہ کوئی فساد کرنے آیا ہوا ہے، تو یہ ہے گمان کسی پہ، آپ کا زن ہے کسی کے بارے میں۔ اسی طرح لوگ جیسے لوگوں کے بارے میں زن رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی گمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ انا کثیر من الظن اسم، یہ جو اکثر جو گمان کرتے ہوتے ہیں، تو گمانوں کا اکثریت جو ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے، جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں، وہ بدگمانی ہے اور گناہ ہے، وہ اکثر غلط نکلتی ہے۔ تو تم لوگوں نے اپنے گمانوں پہ فیصلے نہیں کرنے اور کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی جب تک کہ دیکھ لینا ہو۔ پھر اس کی بھی حد اپنے حدیث میں فرما دی ہے کہ کہاں تک جو ہے وہ آپ نے چھوٹ دینی ہے، جب تک خود نہ دیکھ لو کسی کو۔ تو یہ جو گمان کا لفظ آیا کرے گا تو ہمارے جو ہے ذہن میں فوراً بدگمانی کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ اس طرح یہ حدیث ہم نے پڑھی ہوئی تھی، شاید نہیں پڑھی، اگر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں جو ہوں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ وہ گمان کرنا اور ہے، نیت کرنا اور چیز ہے، وہ تو کسی عمل کی آپ کرتے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہوتے ہیں، انٹینشن ہوتی ہے آپ کی۔ اور یہ جو گمان ہوتا ہے یہ کسی پہ بھی جو ہے نا آپ کا ایک خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ شاید ایسا کرے، جیسے ہمارے ہاں لوگ بدگمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ کہ مجھے بیٹا نہیں میری اولاد نہیں ہو رہی، اصل میں نے جو ہے نا نافرمان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتی، میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، میں، یہ بدگمانیاں ہیں رب تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو جو ہے وہ کم جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کم جاننا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح بندہ بہت زیادہ گناہ کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں توبہ کیا کروں گا، اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے اور پتہ نہیں وہ کیسے بخشے گا، یہ جو گناہ میں نے کیا ہے تو قصدن کیا ہے، تو یہ بدگمانیاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بھی بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا مانگتے ہیں، جیسے ہمارے حدیث میں بہت سارے ہیں، اولیاء اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو چکن مانگو، دال روٹی نہ مانگو بلکہ چکن مانگو، اوپر سے اوپر چیز مانگو، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مانگو اس سے، تو کیوں اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، تو گمان اچھا رکھو گے اور اللہ پاک پہ، اور اس طرح، تو یہ دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اور تو کوئی نہیں اس میں۔ اچھا جی، چلیں انشاءاللہ، یہ اس میں بھی زن پہ بھی ذرا احادیث آئیں گی انشاءاللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا جی، میں یہاں سے آگے جا رہا ہوں، یہ حدیث دیکھیں ذرا، یہ بھی ہمارے کنسیپٹ کو کلیئر کرے گی نیت کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسادکم، تمہارے جسدوں کو، تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا وہ، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جو دلوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ قسم کے بارے میں یہی فرمایا کہ جو وہ قسمیں جو تم ایسے کہتے ہو، واللہ واللہ واللہ، وہ قسمیں ایسی ہوتی ہے اس پہ تمہیں کوئی مواخذہ تمہارا نہیں ہے، وہ قسم ہے ہی نہیں، لیکن اگر تمہارے دل سے اگر کرو گے، قسم لوٹاؤ گے، تو پھر جو ہے اس پہ تمہاری جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے وہ پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دونوں احادیث یہاں پہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ اعمالکم، اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اصل میں بعض اوقات ایسے لگتا ہے نا کہ ہمارا وہ صرف جو ہے وہ باطن اچھا ہونا چاہیے
اور یہ بھی فلوسفر نے اس میں بڑا تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث اوپر والی حدیث پڑھ کے نا، کہ اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، باطن کا اچھا ٹھیک ہونا چاہیے، اسی پہ حدیث آگے جو حدیث ہے وہ یہ حدیث پاک ہے، اصل اس کی تشریح ہو رہی ہے، حدیث کی حدیث سے تشریح ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو نیت بھی آپ کے جو ظاہر ہے وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور تمہارا جو باطن ہے وہ باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ ظاہر کا اثر باطن پہ ہوتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، کوئی اس کو جدا نہ کرے۔ یہ جدید دور کا فتنہ ہے، وہ واقعی فتنہ ہی ہے، اس دور کا فتنہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی چھوڑ دے جی، اور میں بس میرا باطن ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے، اللہ کو میرے دل کا پتا ہے۔ اوپر سے جو ہے وہ داڑھی ساری مڈائی ہوئی ہے جناب علی، نہ کوئی ٹوپی پہن رہے ہیں، نہ ہی کوئی جو ہے کوئی عمل نہیں دکھائی دے رہا، انگریزوں کی طرح حلیہ بنایا ہوا ہے۔ انگریزوں کا مطلب انگریز جو یہود نصارہ کی طرح کا یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، یعنی اپنے رسول کو چھوڑ کے، صحابہ کو چھوڑ کے آپ اس طرح کے چلے جاتے ہیں، اس طرح کا ڈریسنگ کرتے ہوتے ہیں، اسی طرح کے جو ہے وہ ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح کا سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اور خواتین جو ہے وہ کپڑے سے ہی نہیں پہنتی، ساری کی ساری فیشن انہی کی فیشنیں کرتی ہیں جو بالکل باغی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا دل جو ہے وہ مسلمان ہے، الحمدللہ دل ہمارا مسلمان ہے۔ تو یہ ایسی جو ہے نا یہ فتنہ ہے، جدید دور کا فتنہ ہے باقاعدہ سے۔ ہمارے جو قرآن پاک نے اور اللہ پاک، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اور حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ہمارے جو ہیں وہ اسلام کے تابع ہونا چاہیے، ہمیں سارا کا سارا اسلام میں داخل ہونا ہے، وہ یہ احادیث ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ احادیث مل جاتی ہیں صحیح، تو وہ یہ منہج سبھی میں ہے، اور ابا کے بابا جی نے اس کی جو ہے نا بہت ساری بتائی ہوئی، ہاں تفصیلات بتا دی۔ اب یہ حدیث دیکھیں نا، یہ بھی وہی حدیث ہے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کی نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کی جو نیت ہے اس سے اس کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ مومن کا عمل نہیں، نیت بہتر ہوتی ہے، اخلاص بھری ہوتی ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے اس کی نیت جو ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نیت اس کی جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے، لوگ تو ویسے نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن عمل وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، وہ نماز میں لگا ہوتا ہے، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تصویر بھی اٹھائی ہوئی ہے جناب علی، امامہ پہنا ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ شیطان والی ہوتی ہے، منافقت والی ہوتی ہے۔ اسی پہ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھ رہا حدیث پاک میں ہے کہ وہ کل یعمل علی نیتہ، جو کوئی بھی عمل کرتا ہوتا ہے وہ اپنی نیت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو کوئی عمل کر لیتا ہے فیضا عمل المؤمن عملا صار فی قلبہ نور، دیکھو جب کوئی بندہ عمل کر لیتا ہے، مومن بندہ کسی کام پہ، تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل منور ہو جانا یہ عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہمیں عمل کو بھی اسلام کے تابع رکھنا ہے اور نیتوں کو بھی اسلام کے تابع ہی رکھنا ہے ہم لوگوں نے۔ اچھا یہ احادیث کچھ نیت کے حوالے سے تھی، وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شروع میں ہونی چاہیے، اور وہ اس پہ باتیں ہونی چاہیے بالکل۔ تو اب چلو ہم نے برکت کے لیے وہ جو چیز پڑھ لی، ایک چیز یہاں سے پڑھنا چاہوں گا، اور یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے، یہ درمیان جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں نا جی، یہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور بس یوں سمجھ لیں کہ ہم ایسے ہی ہمیں بابا جی نے بھی پڑھا ہوا ہے، ہمارے اساتذہ جو ہوتے ہیں، جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں باقاعدہ سے، ہمارے 7 سال کا یا 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ بہت سارے کتابوں سے گزرتے ہیں، سینکڑوں کتابوں، ان کتابوں سے جو کہ مین کتابیں ہوتی ہیں ہماری، لیکن وہ ساری ہم نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پورا نہیں پڑھایا جاتا مدرسے میں، لیکن ہمیں پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے اس کو پڑھنا، تفسیر کا بھی ایسے ہوتا ہے، ہمیں تفاسیر دکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں سینکڑوں، لیکن ہمیں وہ کوئی بھی پوری نہیں پڑھائی جاتی۔ احادیث کی کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں ہمیں، تو یہاں جو منہج السوی ہے یہ بھی ہم نے پوری بابا جی سے نہیں پڑھی، لیکن ہمیں بابا جی نے پڑھنا سکھایا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس میں ہے کیا، وہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے، تو پھر جب بھی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم کتابوں کی طرف دوبارہ جاتے ہیں۔ جیسے منہج السوی ہے، یہ کتاب میں 2011 سے پڑھا رہا ہوں مسجد میں، اور ہم لازمات پڑھتے بھی ہیں، یہ میرے خیال میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا وہ استعمال والی کتاب ہے میرے پاس، جس کو ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے، بار بار پتہ نہیں کیا ہے، ہر سال ہر مہینے میں ہمیں جو اس کی ضرورت پڑتی ہوتی ہے۔ تو درست تو سارے بہت دیے ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید کا ہے، قرآن مجید کا بھی ایسے ہوتا ہے، ہم قرآن مجید درس دیتے رہتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں جو ہے وہ بار بار جانا پڑتا ہے آیات کی طرف، اور وہ ان کے تفسیروں کی طرف جانا پڑتا ہے، ترجموں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح احادیث کا بھی معاملہ ہے، صحیح ہے۔ تو میں بھی آپ کے لیے جو ہے نا جتنا کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، وہ بس ایسی سمجھ لیں برکت کے لیے پڑھا ہے، اور آپ کو دکھایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بڑی مستند کتاب ہے، اور یہ 300 سے زیادہ کتب سے لی گئی ہے، 1100 احادیث ہیں، تو یہ ہمارے جو عقیدہ ہے رسول اللہ جماعت کا، یہ عقیدہ بھی آپ کو بہتر ہو جائے گا، اور جو فقہ حنفی ہے وہ بھی آپ کی جو ہے نا بہترین ہو جائے گی، اس حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
ये कितनी अच्छी किताब लिखी गई है, हमारा अकीदा कितना जो है वो कुरान और हदीस से है। ये हदीस भी देखें हम तो ये भी अबू हनीफा से रिवायत है, देखिए सैयदना अबू हनीफा से, इमाम अबू हनीफा से रिवायत है। और आपने फरमाया फिर अपने शयूख से, और आगे जाके ये हदीस मिलती है अब्दुल्लाह बिन उमर से जाके, और उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है वो है जो दुनिया की मोहब्बत को सबसे ज्यादा छोड़ने वाला होता है। जो लोग दुनिया को ज्यादा छोड़ने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा अक्लमंद होते हैं। जिस बंदे ने दुनिया को जितना छोड़ा होता है वो उतना ही अक्लमंद होता है। और उसको लोग बेकार समझते हैं, ये बेकार आदमी है यार, इसकी इसकी जॉब ही नहीं है यार, इसकी जॉब ही कोई नहीं बेचारे की यार, इसको जल्दी से जॉब दिला दो। होए होए। अच्छा यहाँ पे हजरत, यह हदीस पाक बहुत खूबसूरत है, इंतहाई ज़रूरी और बहुत खूबसूरत। यहाँ पे हमको दो उसूल भी बताने लगा हूँ, ये बड़ी अच्छी हदीस है, आपको पता होना चाहिए। हजरत सहल बिन साद अस्साइदी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन, मुझे एक ऐसा अमल बताएं कि जब मैं उस पर अमल करूं तो अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। और ये सवाल कितना खूबसूरत है, इस पे समझिएगा जरा, कि जो अच्छा सवाल होता है वो आधा इल्म होता है। आधा इल्म ये है कि आप अच्छा सवाल करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये सुहाबी कितना खूबसूरत सवाल कर रहा है कि मुझे वो अमल बताएं जिस मैं करूं तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। अब जवाब देने वाले को देखें जरा, वो तो अब वो आए मुअल्लिम बना के भेजे गए हैं। आपने फरमाया कि इस हद फिद दुनिया युहिब्बक अल्लाह, तुम दुनिया में जुहद इख्तियार करो, यानी दुनिया से बेरगबत रहो, बेरगबती इख्तियार कर लो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। ये जोहद से मुराद शुक्र भी है, सब्र भी है, ये थोड़े पे कनात करना भी है। अगर मैं यहाँ कनात जो है ना इसकी इसका माना करूँ तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। दुनिया में जितना कुछ मिले उसी में जो है आप गुजारा करें, कनात करें, शुक्र करें, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। वजहद फी माफी ऐदिन नास, और जो लोगों के हाथों में है उसको छोड़ दो, उसी से बेरगबत हो जाओ। देखा, दुनिया को छोड़ोगे तो अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और जो लोगों के हाथों में है ऑलरेडी, उनके घर हैं, उनकी गाड़ियां, उनके मोबाइल, उनके पैसे, वो उसकी तरफ जरा तुम्हारा दिल न ललचाए, तो ये क्या होगा, लोग तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक उसूल है जो हमें दिया जाता है, वो भी हदीस से ही है। वो ये है कि अगर आपने देखना हो आखिरत के मामलात में, तो आपने हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना है आखिरत के मामलात में। और अगर दुनिया के मामलात को देखना है तो आपने हमेशा अपने नीचे से देखना है, नीचे वाले को देखें। मसलन ये है कि आप गाड़ी चाह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देखें जिनके पास अपना घर भी नहीं है, उनको देखें जिनके पास वो टांगे भी नहीं है, जिनके पास साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है। आपने उन लोगों में देखना है तो आपका दिल जो है वो सब्र शुक्र करेगा। आपने दुनिया के मामलात में ऐसे ही रहे हैं। और जो आखिरत के मामलात होते हैं उसमें ये नहीं देखना कि ये बंदा भी तो नमाज नहीं पढ़ रहा, ये फला भी तो रोजे नहीं रख रहा, ये फला तो कहाँ जिक्र करता है, ये फला का भी तो कोई पीर नहीं है। उसको नहीं देखना आपने, बल्कि आपने से ऊपर लोगों को देखना है जो हमेशा आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं, उनको लगे देख कर रहना है आप लोगों ने। तो ये दो उसूल हैं बड़े बेहतरीन किस्म के, बल्कि एक ही उसूल है। आखिरत में देखना है तो अपने से अच्छे वाले को देखें, नेक को देखें। और दुनिया में देखना है तो आप दुनिया के गरीब तरीन आदमी को देखें, नीचे वालों को देखें। तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी जिंदगी आसान कर देगा। ये है सुकून का फार्मूला। बस आप ऊपर लिख दें उस सुकून का फार्मूला, और नीचे ये आप लिख सकते हैं ये वाले उसूल। इसी तरह बहुत प्यारे हदीस पाक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफिर। अब देखिए ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मशहूर हदीस है और सही हदीस पाक है। आपने फरमाया कि दुनिया जो है ये मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। ये मिस्र में, हमारे मिस्र में इब्न हजर अस्कलानी जो है बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और काजी गुजरे हैं बहुत बड़े। तो उनका मज़ार पाक भी वहाँ पर है, और हमने उसको बड़ा फिर सही किया और रिनोवेट किया, बड़ा खूबसूरत। तो वो पालकी में जा रहे थे और उनके साथ लोग भी थे, बाजार से गुजर रहे थे। तो एक वहाँ पे तेल बेचने वाला था, यहूदी था। वहाँ ईसाई बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने यहूदी कोई नहीं देखा, उस ज़माने में कोई होगा। तो वो तेल बेच रहा था और बड़े बुरी हालत में था।
تو قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب یہ کیسے جو ہے نا وہ یہ سجن ہے، یہ جیل خانہ ہے کہ آپ اس میں اتنے عیش سے رہ رہے ہیں، اور یہ کون سی جنت ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، یہ آپ کے رسول نے فرمایا؟ تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جب قیامت آئے گی نا، یہ تو فیصلے ابھی ہو رہے ہیں دنیا کے بارے میں، تو دنیا کے فیصلے تو آخرت میں جا کے ہمیں جب سمجھ آنے ہیں۔ تو جب آخرت میں تم میرے انعام کو دیکھو گے، میرے اکرام کو دیکھو گے، میری جگہ کو دیکھو گے، اور میرے اللہ جو مجھے عطا کرے گا نا، جب وہ دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دنیا تو صرف جیل خانہ تھی، کہ جتنے جلدی یہاں سے نکل کے وہاں پہنچے آخرت میں، تو مومن اتنا ہی اس کو خوش ہونا چاہیے کہ جلدی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اسے نصیب ہو۔ اور جو تمہارا حال اس دنیا میں ہے، جب تم قیامت میں جاؤ گے اور قیامت میں اپنا عذاب دیکھو گے اور اپنی تکلیفیں دیکھو گے، تو کہو گے کہ یہ دنیا تو جنت تھی، میرے لیے جنت تھی۔ تو یہ بڑی بہت ہی خوبصورت ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ الفاظ کم ترین ہے، اور معانی جو اس کے ہیں بہت زیادہ ہے۔ جواب الکلم میں سے یہ حدیث پاک آتی ہے۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، یعنی بے رغبتی اختیار کرو دنیا سے، اور قناعت رکھو جو ملے، یریح القلب والجسد، یہ تمہارے قلب کے لیے بھی سکون ہے اور تمہارے بدن کے لیے بھی سکون ہے۔ ہم نے تھکا دیا ہے خود کو، تھکا دیا ہے دنیا کے لیے، بالکل صبح و شام لگے رہتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے لالچ لگی رہتی ہے، بس لگے رہتے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر! آپ نے یہی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ والرغبت فی الدنیا تکسر الحم والحزن، یہ جو دنیا کی رغبت ہے نا، یہ غموں کو بڑھا دیتی ہے، دکھوں کو بڑھا دیتی ہے۔ والبطالۃ تقسی القلب، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور فحش کلامی دل کو سخت کر دیتی ہے، بری باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ما تزین الابرار بمثل الزہد فی الدنیا، اللہ اکبر! آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتے۔ نیک لوگ، یہ بات اب یہ تو ہمارا عقیدہ بن چکا ہے ہم لوگوں کا، کہ ہم لوگ جو ہمارے علماء ہیں، جو بھی مولائی ہے، جو بھی ہمیں مولا کی باتیں سناتا ہے، جو بھی نیک آدمی ہے، اس کو ہم جو ہے اس ٹاٹ باٹ اور اس خوشی میں نہیں دیکھنا چاہتے، ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور سب سے زیادہ خوبصورتی وہ لگتی ان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت رہیں، جتنے کسی گوشے میں ہوں گے، اپنے جو ہے اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہوں گے، ہمیں وہی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اور ہم نے پھر ایک اپنا ایک پرسیپشن بنا لیا ہوا ہے، ذہن میں ایسا ایک بنا دیا ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، ملنگوں کو، فقیروں کو، اللہ والوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ دنیا سے جتنے بے رغبت رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بعض اوقات تو وہ لوگوں سے بھی نہیں ملتے، ان پہ ایسی کیفیتیں آتی ہیں، پھر وہ لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی تھا وہ رمضان میں بھی ایک ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نکلتے نہیں ہیں گھر سے، آتے ہی نہیں ہیں، مسجد بھی نہیں آتے، آپ دکھائی نہیں دیتے، لوگوں میں گل ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اصل میں میرے پاس کتا ہے، وہ کتے کو میں جو ہے وہ اس کی رکھوالی کرتا ہوں، وہ بڑا شریر ہے، وہ کاٹتا رہتا ہے ہر کسی کو۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے پاس تو کوئی کتا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نفس ہے میرے پاس، نفس، نفس جو ہے یہ کتا ہے، یہ جب جب باہر نکلتا ہے تو ہر ایک کو منہ لگاتا ہے اور یہ گناہ کماتا ہے، بس اسی کو میں اس کی تربیت میں لگا ہوا ہوں۔ تو وہ پھر لوگوں سے بھی نہیں ملتے، جتنا ملتے ہیں پھر ان کا دل جو ہے وہ میلا ہوتا رہتا ہے، دور ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا سے انقطاع کر لیا، کٹ گیا دنیا سے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ضرورت کو پورے کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی، یعنی دنیا جو دنیا ہے، اسی دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام خود پورے کرے گا، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو یہ دنیا اس سے بھاگے گی، اس سے بھاگے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دنیا کے سپرد کر دے گا کہ چل اب تو اسی میں سے جنت اپنے لیے کر لے۔ اوہ ہوئے! ایک دفعہ ہمیں حضور شیخ الاسلام نے جو ہے مصر جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں گھر بلایا تھا، اور آپ نے اب بس اس میں دو تین باتیں آپ نے فرمائی تھی کہ زندگی کا نچوڑ بتایا تھا تعلیمات کا، اس میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی دنیا کا بندہ آخرت کا طالب بن جاتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف آتا ہے،
تو اس کی نیک نامی ہوتی ہے اور خوشبودار آدمی بن جاتا ہے، اس کی عزت بڑھتی رہتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین والا آدمی، اللہ والا آدمی جب دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ بابا جی نے فرمایا کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے بتایا آپ کو، ان میں سے تین چار باتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بات یہ بھی تھی، یہ بھی خطرناک بات ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آخری حدیث پاک بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، ہم نے شروع بھی یہاں سے کیا تھا اور ختم بھی یہیں پہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو، ایسا توکل کرو کہ جیسا حق کا توکل ہی، جیسا کہ اس پر حق ہے توکل کرنے کا، صحیح طریقے سے توکل کرو، تو کیا ہوگا؟ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تو تمہیں ایسا رزق دیا جائے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ تغدو خماسا، وہ جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے صبح تو بھوکے نکلتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور وہ جب شام کو لوٹتے ہیں تو بھرے پیٹ لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں، بلکہ بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ تو یہ توکل کی علامت ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا اپنے خود کو دھوکہ بھی دیا ہوا ہے، کہ آپ، ہم کہتے ہیں کفن دفن کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کفن دفن کے نام پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے بینک بھرے ہوئے ہیں صحیح قسم کے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا، حالانکہ اولیاء اللہ جو ہوتے تھے، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ان کی حیات کریمہ ہے ہمارے پاس، آپ تو ہر صبح فجر کے بعد جب گھر تشریف لاتے تو آپ پوچھتے تھے کہ گھر میں ناشتہ ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے، یا میں روزہ رکھ لوں، روزہ رکھو۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جب بھی کچھ آتا تھا تو وہ دے دیا کرتے تھے سارا کا سارا، کچھ بھی نہیں پاس رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، ایسا نہیں ہے کہ عمرا نہیں تھے، عمرا تو بہت تھے، عمرا بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، لیکن آپ نے کیا پسند کیا؟ آپ نے دنیا کی نعمتوں کو پسند نہیں کیا، ایسے شاہانہ ٹاٹ واٹ۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے آخرت میں خوبصورت ہیں، اس دنیا میں ہم نے مسکین رہنا ہے۔ اور کل میں نے بڑی پیاری حدیث سنائی ہے، وہ میں ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے، بہت ضرور سنیے گا مسکین کے حوالے سے، کہ یا اللہ، یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے مسکین رکھ دنیا میں، اور مجھے جو موت دے تو وہ بھی مسکینوں میں دے، اور قیامت میں مجھ مسکینوں کے پاس ہی اتارنا، ان کے ساتھ ہی اٹھانا مجھے۔ تو مسکین کو آپ نے پسند کیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا بھی کہ آپ جو ہے وہ کیوں ایسی دعا کر رہے ہیں مسکین والی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسکین ہوں گے یہ لوگ 40 سال پہلے، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کے 500 سال جو ہیں پہلے جو ہے وہ عمرہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ نہ پوچھیں۔ آپ نے یہی پسند کیا ہے، فقر ہی پسند کیا ہے، اور مسکینی، انکساری، عاجزی پسند کی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ۔ تو ایسا ہی رہنا چاہیے، یہی توکل کے بہترین معنوں میں سے ایک معنی ہے۔ یہ اچھا ہو گیا الحمد للہ، چلو یہ بھی ہم نے ایک چیپٹر پڑھ لیا ایسے برکت کے لیے، اور اس میں اگر ایک حدیث بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا ہمیں زندگی میں۔ بہت شکریہ آپ کا، نوازش، آپ کی مہربانی اور آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے۔ ہاں آمین۔ جی، سلامت رہیں، بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب۔ بہت شکریہ۔